فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے کہ اگر شاہان دنیا کی طرح اس کے خطاب کے لیے مناسب شان القاب و آداب کی قید ہوتی تو عمریں تمام ہو جاتی اور ایک بار بھی اس کے نام لینے کی نوبت نہ آتی۔ آپ القاب و آداب ہی کبھی ختم نہ ہوتے، لوگ نام لینے کے لیے ترس جاتے، لیکن اللہ اکبر کیا رحمت ہے کہ اپنے نام لینے کے لیے کسی قسم کی قید نہیں، جس وقت جس حالت میں جی چاہے اس کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں، بجز چند خاص موقعوں اور چند خاص حالات کے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک اور عابد و زاہد سے لے کر فاسق و فاجر تک ہر شخص کو بے تکلف خطاب کرنے کی اجازت ہے، ورنہ ان کی عظمت اور جلال کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری زبان 7 سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جاتی تب بھی ان کے نام لینے کے قابل نہ ہوتی۔ کسی نے خوب کہا ہے، 1000 بار بے شویم دہن دا مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی آسانی کا ذکر فرما دیا کہ بہت آسانی ہے، کوئی لقب بھی ذکر نہ کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ رب زدنی علما، اب کون سا ہم نے لقب ذکر کیا؟ رب زدنی علما، اللہم اغفر لی، اے اللہ بخشش کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا۔ کوئی لقب جناب اور ایسا اور جناب عزت معاب، جی ہاں کوئی لقب نہیں، ربی زدنی علما، بس ربی کہہ دیا، زدنی علما، اے اللہ علم زیادہ کر دیجئے، اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دیجئے، اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دیجئے، وہی لقب ذکر نہیں کیا۔ اور میں اگر یہ شرط ہوتی کہ پہلے ہمارے القاب لو، جناب عزت معاب یا خالق المخلوق رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی صفتیں تو بے شمار، اگر یہ شرط ہوتی کہ پہلے ہماری صفتیں بیان کرو پھر نام لینا،
تو ہم ساری عمر صفتیں بیان کرنے میں رہ جاتے، نام لینے کا ایک دفعہ بھی موقع نہ آتا۔ لیکن شفقت فرمائی، رحمت فرمائی، انعام فرمایا کہ بغیر کسی لقب کے ہمارا نام لے لو، کوئی حرج نہیں۔ البتہ گندی جگہ منع فرما دیا کہ بول و براز کرتے وقت بیت الخلاء کے اندر زبان سے نام نہ لو، وہاں بھی دل میں نام لے لے تو کوئی حرج نہیں، زبان سے نام نہ لینا، اس میں بے ادبی ہے۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کر، بول و براز کی جگہ پر بیٹھ کر اس وقت زبان سے نام نہ لے، دل میں وہاں بھی لے لے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے کہ ہزاروں لاکھوں القاب ذکر کیے بغیر نام لینے کی اجازت دے دی۔ پھر زبان ہماری اس قابل کہاں ہے کہ وہ زبان اللہ تعالیٰ کا نام لے سکے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ ہزار بار بھی زبان کو دھوئیں مشک سے، گلاب سے، پھر بھی نام لینا بے ادبی ہے، پھر بھی نام لینا بے ادبی ہے۔ لیکن کوئی قید نہیں لگائی، اسی گھٹیا سی زبان کے ساتھ جب چاہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں، صرف بول و براز کے موقع میں زبان سے نہ لیں، دل میں وہاں بھی لے سکتے ہیں۔ کتنی آسانی ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی عنایت ہے۔ ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے میں کیا دیر لگتی ہے، کیا مشقت ہوتی ہے، کیا خرچ ہوتا ہے۔ اجازت دے دی، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہر وقت تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تر رہنی چاہیے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور ایک ذکر کا درجہ پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِیَ آلُ داؤد۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو جو کچھ دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کا۔ یعنی دنیا، پوری دنیا کے بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام،
پوری دنیا کے بادشاہ تھے تو پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا درجہ ہے. کتنا زیادہ ثواب. پھر ہمیں یہ نیکی کمانی چاہیے، یہ نیکی کمانی چاہیے. کوئی وقت اللہ تعالیٰ کے نام سے خالی نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے.